الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم علم تجوید میں استعمال ہونے والے اصطلاحات پڑھ رہے تھے، آج کچھ اور اصطلاحات پڑھیں گے۔ اصطلاح نمبر 68 امالہ، زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا۔ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا امالہ کہلاتا ہے۔ امالہ کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، کیونکہ یہاں پہ الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کیا جاتا ہے، اس لیے اسے امالہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 69 سکتہ، کسی حرف پر سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روک لینا سکتہ کہلاتا ہے۔ یعنی آواز کو روکنا نہیں ہے، آواز کو روکنا ہے، سانس کو توڑنا نہیں ہے، بغیر سانس توڑے سانس جاری رہے اور بس آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سکتہ۔ نمبر 70 حروف ممدودہ، وہ حروف جن میں مد ہو، جیسے جا، جن حروف میں مد ہوتا ہے انہیں حروف ممدودہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 71 مد، حرف کو اس کی اصلی مقدار سے لمبا کر کے پڑھنا۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا۔ حرف کو یہاں پہ علم تجوید میں سے مراد کیا ہے؟ حرف کو اس کے اصلی مقدار سے لمبا کر کے پڑھنا۔ اس کی اصلی مقدار جو تھی، جس مقدار میں اسے ادا کرنا چاہیے، اس سے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا مد کہلاتا ہے۔ نمبر 72 قصر، حرف کو اس کی اصلی مقدار جتنا پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ جتنا حروف کوئی حرف کا مقدار، کسی حرف کو جس مقدار پڑھنا ہے اسی مقدار جب ہم پڑھیں گے تو یہ قصر کہلائے گا۔ حرف کو اس کے اصلی مقدار جتنا پڑھنا۔ نمبر 73 ما قبل، ما قبل کسے کہتے ہیں؟ آپ سنے ہوں گے ما قبل، ما قبل، ما قبل میں یہ ہوا، اس کے ما قبل میں یہ تھا، تو ما قبل کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ یعنی علم تجوید میں ما قبل سے مراد کیا ہے وہ بتلائیں گے۔ حرف سے پہلے والے حرف کو ما قبل کہتے ہیں۔ حرف سے پہلے جو حرف ہوتا ہے علم تجوید میں اسے ما قبل کہا جاتا ہے۔ نمبر 74 ما بعد، حرف کے بعد والے حرف کو ما بعد کہتے ہیں۔ حرف ہے، اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس کے بعد والے حرف کو کہیں گے کہ ما بعد ہے، یعنی اس کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ ما بعد ہے۔ نمبر 75 وصل، ملا کر پڑھنے کو وصل کہتے ہیں۔ نمبر 76 وقف، کلمے کے آخری حرف پر سانس اور آواز دونوں کو روک کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے۔ اگر سانس نہ روکیں تو پھر وقف نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے سکتہ کی تعریف میں پڑھا ہے، سکتہ کہتے ہیں سانس روکے بغیر تھوڑی دیر ٹھہرنا۔ اگر آپ ٹھہر جائیں اور سانس کو نہ توڑیں تو یہ وقف نہیں ہوگا بلکہ سکتہ ہو جائے گا۔ اس لیے وقف کے لیے لازم کیا ہے کہ سانس بھی توڑیں اور آواز بھی ختم کریں، آواز کو بھی روک دیں۔ نمبر 77 موقوف علیہ، جس حرف پر وقف کیا جائے، جس حرف پر وقف ہم کریں اسے کہیں گے کہ یہ موقوف علیہ ہے، اس پر ہم وقف کر رہے ہیں۔ موقوف علیہ ہے جس پر وقف کیا جائے۔ نمبر 78 ابتدا، جس کلمے پر وقف کیا اس سے آگے پڑھنا ابتدا کہلاتا ہے۔ کسی کلمے پر وقف کیا تو اس سے پہلے والے کو نہ پڑھنا بلکہ پھر آگے سے پڑھنا، یہ وقف کہلاتا ہے۔ جس کلمے کو پڑھا اس کے آگے والے حرف کو وہاں سے آگے والے حرف سے پڑھنا یہ وقف کہلاتا ہے، آگے والے کلمے سے پڑھنا وقف کہلاتا ہے۔ نمبر
79 اعادہ، جس کلمے پر وقف کیا ربط کلام کے لیے اس سے پہلے یا اس سے پہلے والے کلمے سے پڑھنا، یعنی جہاں پہ وقف کیا گیا آپ اس سے پہلے والے کلمے سے پڑھیں، ربط کلام کو قائم رکھنے کے لیے اس سے پہلے والے کلمے سے آپ پڑھیں تو اسے کیا کہیں گے؟ اعادہ کر رہے ہیں۔ اعادہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، دوبارہ کرنا، کیونکہ آپ جس حرف کو پڑھ چکے ہیں، جس کلمے کو آپ پڑھ چکے ہیں، آپ اعادہ کے لیے یعنی ربط کو پیدا کرنے کے لیے پھر اس کلمے کو ادا کر رہے ہیں، پھر سے اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں تو اسے اعادہ کہیں گے۔ نمبر 80 وقف بالاسکان، جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر دینا۔ یہ وقف تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، یعنی ساکن کر کے وقف کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ساکن کرنا۔ جس کلمے میں ہم وقف کریں اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیں، ساکن کر کے وقف کریں، یہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے، یعنی ساکن کے ذریعے، ساکن کرنے کے ذریعے وقف کرنا، اور یہ تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، زبر اور کسرہ، زبر زیر پیش تینوں میں ہوتا ہے۔ وقف بالروم، وقف بالروم کسے کہتے ہیں؟ جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کیا اس حرف کی حرکت کا تہائی حصہ پڑھنا، یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے، یعنی جس کلمے پر آپ وقف کریں اس کے آخری حرف پر، آخری حرف کی جو حرکت ہو اس کا تہائی حصہ ادا کریں، تہائی حصہ پڑھیں، یہ صرف زیر میں اور پیش میں ہو سکتا ہے، اور زبر میں وقف بالروم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 82 وقف بالاشمام، جس کلمے کی آخری حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر کے ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کرنا، یہ صرف پیش میں ہوتا ہے۔ وقف بالاشمام صرف پیش میں ہوتا ہے۔ وقف بالاشمام کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کلمے کی آخری حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر کے ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کرنا، پیش کی طرف اشارہ کرنا، یہ وقف بالاشمام کہلاتا ہے۔ نمبر 43 حروف قمریہ، جن حروف سے پہلے الف لام تعریف یعنی لام تعریف پڑھا جائے، جیسے المدینۃ، الکتاب وغیرہ، یہ 14 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے ابلغ حجک وخف عقیمہ۔ ابلغ حجک وخف عقیمہ، یہ مجموعہ ہے حروف قمریہ کا۔ حروف قمریہ یعنی جن حروف سے پہلے لام تعریف پڑھا جائے، لام تعریف کو جن حروف سے پہلے پڑھیں اسے کہیں گے کہ یہاں پہ حروف قمریہ ہے، اس کے شروع میں حروف قمریہ ہے۔ جیسے مثال دیکھیں المدینہ، المدینہ میں میم سے کیونکہ شروع ہو رہا ہے لفظ مدینہ، کلمہ مدینہ۔ اسی طرح الکتاب میں کلمہ کتاب، یہ کاف سے شروع ہو رہا ہے، تو کاف اور میم حروف قمریہ میں سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے ان کا شروع میں الف لام پڑھا جاتا ہے۔ دیکھو المدینہ، یہاں پہ ال پڑھا گیا نا، اسی طرح الکتاب، یہاں پہ بھی ال پڑھا گیا، الف لام پڑھا گیا۔ نمبر 84 حروف شمسیہ، جن حروف سے پہلے لام تعریف نہ پڑھا جائے، جیسے النجم، الثاقب وغیرہ۔ حروف شمسیہ بھی 14 ہیں جو حروف قمریہ کے علاوہ ہیں۔ نوٹ: لام تعریف کے بعد الف نہیں آتا، اس لیے حروف قمریہ و شمسیہ میں اس کا شمار نہیں، یعنی الف کا شمار نہ حروف قمریہ میں ہے نہ الف کا شمار حروف شمسیہ میں ہے، کیونکہ لام تعریف کے بعد الف آتا ہی نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لام تعریف کے بعد الف آئے، جب الف آ ہی نہیں سکتا تو اس کو نہ حروف قمریہ میں شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حروف شمسیہ میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ الحاصل کیا، حروف شمسیہ کہتے ہیں جن حروف سے پہلے لام تعریف کو نہ پڑھا جائے، جیسے النجم۔ النجم میں دیکھیں یہاں پہ نون سے پہلے الف لام ہے لیکن الف لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے بلکہ النجم پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح الثاقب میں دیکھیں سا سے پہلے لام ہے مگر اس لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے بلکہ الثاقب پڑھا جا رہا ہے۔ نمبر 85 ترتیل،
قواعد تجوید کے مطابق بہت ٹھہر کر پڑھنا یہ ترتیل کہلاتا ہے، یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، قواعد تجوید کے مطابق خوب ٹھہر کے پڑھنا، یہ کیا کہلائے گا؟ ترتیل۔ لیکن آپ اگر خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور قواعد تجوید کا لحاظ نہ کریں، قواعد تجوید کو پورا مٹا دیں، اس کو ختم کر دیں، تو یہ ترتیل نہیں کہلائے گا۔ ترتیل اسی صورت میں ہوگا جبکہ آپ قواعد تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ نمبر 86، حدر، قواعد تجوید کے مطابق جلدی جلدی پڑھنا کہ جس سے حروف نہ بگڑیں۔ حدر کہتے ہیں قواعد تجوید موجود ہوں، ان کا لحاظ کیا جائے، وہ پائے جائیں، اور جلدی جلدی پڑھنا۔ آج کل جس طرح ہوتا ہے عام طور پر تجوید وغیرہ کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، بس پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، اسے حدر نہیں کہیں گے۔ حدر بس اس صورت کو کہیں گے جہاں پہ قواعد تجوید کا لحاظ کیا جائے اور جلدی جلدی پڑھا جائے۔ نمبر 87، تدویر، ترتیل اور حدر کے درمیانی رفتار سے پڑھنا تدویر کہلاتا ہے۔ نہ پورا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے اور نہ ہی پورا جلدی جلدی پڑھنا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان قواعد تجوید کے مطابق پڑھنا، یہ کیا ہے؟ تدویر کہلاتا ہے۔ نمبر 88، اجرا، قرآن کی تلاوت کرتے وقت تجوید کے قواعد کا الفاظ قرآن میں جاری کرنا۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں، الفاظ قرآنیہ میں تجوید کے قواعد کو جاری کرنا کہ یہاں پہ تجوید کا یہ قاعدہ پایا جا رہا ہے، یہاں پہ تجوید کا وہ قاعدہ پایا جا رہا ہے، اور اس کے مطابق اس کو جاری کرنا، یہ کیا کہلائے گا؟ اجرا کہلائے گا۔ اجرا کا مطلب ہوتا ہے جاری کرنا، کیونکہ یہاں پہ قواعد کو، تجوید کے جو قواعد ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، اس کو ہم الفاظ قرآنیہ پر جاری کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جاری کرنا پایا گیا نا، بس اس وجہ سے اسے اجرا کہا جاتا ہے۔ نمبر 99، قواعد تجوید، قواعد تجوید کسے کہتے ہیں وہ بتلا رہے ہیں۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے، لفظ قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی بنیاد ہے۔ قواعد تجوید سے مراد وہ اصول و ضوابط ہیں جن کے ذریعے حروف کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو۔ قواعد تجوید سے مراد کیا ہیں؟ وہ اصول و ضوابط جن کے ذریعے سے تجوید و قرات کے مطابق عربی لب و لہجے میں پڑھا جا سکے، قرآن شریف پڑھا جا سکے، ادا کیا جا سکے، تو اسے کیا کہیں گے؟ قواعد تجوید۔ نمبر 90، قرات اور روایت، قرات اور روایت کسے کہتے ہیں اسے بتلا رہے ہیں۔ مطلقاً قرآن کریم پڑھنے کو قرات کہتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کو قرات کہتے ہیں مطلقاً۔ اور اصطلاح قراء میں وہ اختلاف الفاظ جو ائمہ عشرہ سے ثابت ہیں اسے قرات کہتے ہیں، یعنی جو 10 امام ہیں ان سے جو اختلاف الفاظ ثابت ہیں انہیں قرات کہتے ہیں۔ یعنی کسی لفظ کو پڑھنے کے مختلف طریقے جو ہوتے ہیں، کوئی امام کوئی طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی امام کسی اور طریقے سے پڑھتا ہے، یہ جو طریقے ہیں، مختلف طریقے ہیں، 10 اماموں کے مختلف طریقے، انہیں قرات کہیں گے۔ اور جو اختلاف الفاظ ان کے راویوں کی طرف منسوب ہو اسے روایت کہتے ہیں۔ یعنی 10 امام ہیں، علم قرات کے 10 امام ہیں، ان 10 اماموں کے درمیان جو الفاظ قرآن میں اختلاف پایا جائے، الفاظ میں اختلاف پایا جائے، وہ اختلاف قرات کہلاتا ہے۔ اور جو ان کے راوی ہیں، یعنی ان قراء کے جو راوی ہیں، ان قراء سے جو سننے والے ہیں، روایت کرنے والے جو ہیں، ان کے درمیان جو اختلاف پائی جائے اسے کہیں گے کہ یہاں پہ روایت ہے۔ راویوں کے درمیان اختلاف کو روایت اور ائمہ کے درمیان اختلاف کو قرات کہتے ہیں۔ نمبر 91، طرق طریق کی جمع ہے، لغوی معنی راستہ، طریق کا لغوی معنی راستہ۔ اور اصطلاح قراء میں روات یعنی راویوں کے درمیان مشائخ قراء میں جو فروعی اختلافات ہوئے ہیں ان کو طرق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی مشائخ قراء میں جو فروعی اختلافات ہوئے ہیں انہیں
طرق کہا جاتا ہے۔ قراءت امام عاصم بروایت حفص میں 2 طرق مشہور ہیں۔ قراءت امام عاصم بروایت حفص یعنی جو اس قراءت کے امام ہیں امام عاصم ہیں اور روایت کرنے والے حضرت حفص ہیں، اور ان سے 2 طرق مشہور ہوئے ہیں۔ وہ 2 طرق کیا ہیں؟ طریق امام شاطبی، نمبر 2 طریق امام جزری۔ بر صغیر پاک و ہند میں روایت حفص بطریق شاطبی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں عام طور پر جس طریقے پر ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کو وہ ہے روایت حفص بطریق شاطبی۔ بطریق شاطبی ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کو۔ نمبر 92 ہجے، حروف کو آپس میں جوڑنے اور ملانے کو ہجے کہتے ہیں۔ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانے کو، جوڑنے کو ہجے کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔